اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شفیعنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک و پرنور مہینے میں یہاں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق بخشی۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہر لفظ جو کہا گیا اور سنا گیا اس کو اپنے دل میں اتارنے اور اپنے شب و روز کو سدھارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو ہماری مغفرت اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز اور مسرور کر دے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے اسلام کی دعوت دینے پر اور اسلام قبول کرنے والوں پر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بلکہ خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور ناقابل برداشت مشقتیں اٹھانا یہ سماعت کر رہے تھے۔ ہر ایک واقعہ اتنا درد انگیز کہ روح بھی تڑپ اٹھے۔ کاش دنیا والے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ان واقعات کو سنتے اور دیکھتے۔ میں کہوں گی کہ کوئی بدبخت شقی القلب انسان بھی اگر ان واقعات کو سن لے تو وہ ایسے بیجا الفاظ کہنے کی جرأت تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کاش ہم دنیا کو صحیح انداز سے بتا پاتے اور اپنے عمل سے دوسروں کو دین اسلام کی طرف راغب کرتے۔ آئیے آج ہم اسی سلسلے اور اسی دور کے حالات سے اپنے تصوراتی سفر کا آغاز کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کیے جانے والے ظلم اور حد سے زیادہ بڑے بھی جو ہے حرکتیں کفار اور مشرکین کی، یہ جو ہے ہم کئی صحابہ کرام کے بارے میں سن لیے۔ اب یہاں سے جو ہے ہم مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت وہ جو ہے شروع کرتے ہیں۔ جب کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے اجازت دے دی کہ جو چاہے وہ اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ کو چلا جائے۔ تو اس اجازت دینے کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں 11 مرد 4 عورتوں کا رات کی تاریکی میں نکلا، ایک چھوٹا سا قافلہ، اور بندرگاہ شعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا۔ تو اس مختصر قافلے کے سردار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔
تو یہ پہلی ہجرت مسلمانوں کی صحابہ کرام کی حبشہ کی طرف ہوئی۔ اب ان کے پیچھے اور بھی مسلمان 83 مرد اور 18 عورتیں، یہ لوگ بھی جو ہے مکے سے نکلے اور حبشہ کو روانہ ہوئے۔ تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار بھی تھے۔ تو قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا، مگر پھر یہ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا۔ مکہ کے کافر بھی اس کے پاس تحفے تحائف لے کر گئے یہ لوگ پہنچنے کے بعد، اور پھر بادشاہ کے وزراء کو سب کے لیے وہ لوگ جو ہے تحائف لے کر گئے مکے کے کافر لوگ، اور جا کر پھر وہ بادشاہ سے کہا کہ ان لوگوں کو جو ہمارے ملک سے بھاگ آئے ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ تو پھر وہ بادشاہ نے جو ہے اس مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار وہ بھی جو ہے ان میں موجود تھے، وہ بھی وہاں پر دربار میں پہنچے، اور جانے کے بعد پھر حبشہ کے بادشاہ کے سوالوں پر پھر انہوں نے سب درباریوں کے سامنے ایک تقریر کی۔ یہ تقریر کی کہ انہوں نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ اور جو ہے بیہودی باتیں بکا کرتے تھے، اور بے حیائی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم میں انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان بھی نہیں تھا۔ ہم کو سائے کی بھی رعایت نہ تھی، کوئی قاعدہ اور قانون کچھ نہیں تھا۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث فرمایا، جس کے جو ہے حسب، نسب، سچائی، دیانتداری، تقوی، پاکیزگی، یہ ساری چیزوں سے سب لوگ بہت جو ہے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ انہوں نے ہم کو پتھروں کی پوجا سے روکا، تو اور انہوں نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں اور وعدہ پورا کیا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں، اور انہوں نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور صدقہ دینے کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا۔ بس یہی باتیں انہوں نے بتائی، اس پر ہماری قوم جو ہے ان سے اور ہم سے بگڑ بیٹھی، اور پھر قوم نے جہاں تک ہو سکا ہم کو بہت ستایا کہ ہم جو ہے اللہ واحد لا شریک کی جو ہے عبادت کرنا چھوڑ دیں اور پھر لکڑی کی، پتھر کی، مورتیوں کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں، یہ مشرکوں کے ہاتھوں بہت ظلم اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جب مجبور ہو گئے تو تب تمہارے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں۔ یہ جعفر طیار نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی، تو بادشاہ نے سن کر کہا کہ مجھے تمہاری کتاب نے قرآن سناؤ۔ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اسے سورہ مریم سنائی۔ تو اس سورت کے سننے کے بعد بادشاہ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا، اور اس نے کہا محمد تو وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ پھر بادشاہ نے مکہ کے کافروں کو دربار سے نکلوا دیا۔ تو دوسرے دن عمرو بن العاص، تو وہ کیا ہے، یہ مکہ سے جو گئے تھے لوگ بولنے کے لیے، وفد ان لوگوں کا، ان میں کا ایک آدمی ہے، تو وہ کسی طرح سے کوشش کر کے پھر سے دربار میں پہنچا وہ، اور پھر جا کے نجاشی سے کہا کہ کیا حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ تو نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا اور کہ اس سوال کا جواب دیں۔ تو ان لوگوں کو تردد ہوا تھوڑا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ابن اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ نجاشی تو عیسائی ہے، تو وہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال پھر آپس میں مشورہ اور سوچنے کے بعد میں پھر صحابہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ تو پھر یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا کہ تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا کہ واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو
ایک دم جو ہے دربار میں پھر جو لوگ موجود تھے تو نہایت برہم ہو گئے، اور پھر جو ہے اپنے نتنوں کی خرخراہٹ کی آواز آنے لگی ان لوگوں کے کافروں کی اس سے، اور جو ہے پھر نجاشی نے ان کے غصے میں آنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور قریش کے سفیر جو ہے وہاں سے بالکل ناکامیاب واپس آئے۔ اور نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ میرے ملک میں محفوظ اور معمون ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم میں سے کسی کو تکلیف دوں، چاہے اس کے بدلے میں مجھے سونے کے پہاڑ ہی کیوں نہ ملے۔ تو یہ ادھر جو ہے الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہے بہتر سلوک ہوا صحابہ کرام کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد میں۔ اور پھر جب یہاں کر دیکھیے مکہ معظمہ میں جب یہ قریش کے سفیر عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ابی ربیہ جب یہ لوگ ناکام واپس آئے تو یہاں پر ایک اہم واقعہ پیش آ چکا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جری بہادر اور بلند حوصلہ آدمی تھے، یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی ایمان قبول کر چکے تھے۔ تو ان دونوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی قوت حاصل ہو گئی۔ تو ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب اور ان کے بہن بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے کے ایک صاحب نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے خفیہ طور پہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لٹکائی اور چلے کہ نعوذ باللہ آن حضور کو قتل کر ڈالیں۔ تو راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت نعیم نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے جاتا ہوں کہ محمد کا کام ہی تمام کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا تم کو دراصل تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ محمد کو قتل کر دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنو عبد مناف تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، تو پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر لو۔ تو حضرت عمر نے پوچھا میرے گھر والوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو حضرت نعیم نے کہا واللہ تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی ایمان قبول کر چکے ہیں۔ تو یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور اسی غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ یہاں پر حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھے جو ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، تو ان کے ساتھ سورہ طٰہٰ بھی لکھی ہوئی صورت میں موجود تھی۔ جو ہی لوگوں نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو خباب کہیں چھپ گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ تو جو ہے پھر اسی بھائی کا خون ان کے پاس بھی تھا، تو وہ انہوں جو ہے ڈٹ کے بھائی کے سامنے آ گئے اور قرآن مجید کو کہیں چھپا دیا۔ تو پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ آواز کیا تھی جو میں سن رہا تھا؟ تو بہن نے انکار کیا کہ کوئی آواز نہ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو۔ تو پھر وہ حضرت عمر جو ہے اپنے بہن بھائی کی طرف بڑھے اور ان کو پکڑا، تو بہن بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس زور سے مارا کہ زخمی ہو گئی، اور اب بہن اور بہن بھائی دونوں کو بھی حضرت عمر نے خوب مارا۔ اس کے بعد جو ہے پھر بہن بھائی نے کہا کہ ہم لوگ واقعی ایمان لا چکے ہیں، جو کرنا ہو کر لو۔ تو اب بہن کو زخمی اور پھر خون آلود حالت میں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی، کہنے لگے کہ وہ کتاب لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ تو بہن نے کہا تم پھاڑ ڈالو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت کے معبود ان کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ نہیں پھاڑیں گے۔ تو پھر یہ سن کر بہن بھی پر امید ہو گئی، اور پھر دل میں سوچا کہ شاید اسلام لے آئے، اس لیے کہا کہ تم ناپاک ہو اور میں تم کو وہ کتاب نہیں دے سکتی۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے غسل کر لو، تم ابھی شرک کی ناپاکی میں ملوث ہو اور قرآن مجید کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، اور پھر ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی حالت میں آپ کے حوالے کی۔ تو حضرت عمر نے ابتدائی آیات پڑھی اور کہنے لگے کیا خوب اور بہتر کلام ہے۔ تو عربی زبان سے واقف تھے، عربی داں تھے، تو ان لوگوں کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھی، بس سنتے ہی ہر چیز دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو پڑھ کے کہنے لگے کہ کیا خوب اور بہتر کلام ہے۔ تو پھر جب یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ایک دم نکل کے اندر جہاں پر چھپے ہوئے تھے وہاں سے باہر آ گئے اور کہا کہ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا کی ہے کہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل
یا عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت پہنچا تو شاید یہ دعا تمہارے حق میں پوری ہوا چاہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب سے کہا کہ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو کہ میں اسلام لاؤں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا میں دار ارقم میں اپنے بعض صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت عمر جن کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی اسی حالت میں جو ہے نکلے یہاں سے اور وہاں پر پہنچے، جا کے دروازے کو دستک دیے تو ایک صحابی جو ہے دروازے کے کواڑ میں سے جو ہے جھانک کے دیکھے تو گھبرائے ایک دم، اور پھر کہنے لگے کہ عمر پہنچے ہیں اور عمر تلوار لٹکائے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت حمزہ بھی وہیں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر اس کا بھلائی کا ارادہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی اور خود آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور زور سے جھٹکا دیتے ہوئے دریافت فرمایا عمر کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایمان لانے آیا ہوں، یہ سننا تھا کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا ہو گیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے، اور جیسے کہ عرب کے مشہور بہادر حضرت سید حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمان ابھی اپنی مذہبی فرائض کو علانیہ طور پر ادا نہیں کر سکتے تھے، اور کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ساتھ جو ہے دفتن ایک دم سے یہ حالت بدل گئی اور انہوں نے علانیہ اسلام ظاہر کیا، اور کافروں نے اول بڑی شدت کی، مطلب سختی کی، لیکن پھر وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ اب ادھر حبشہ میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سن کر اکثر صحابہ نے پھر سے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، تو اس لیے پھر بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ کر مکے میں آ گئے۔ اب لوگوں کا آنا تھا اور جو ہے اسلام قبول کرنے والوں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور جو ہے پھر ادھر یہ کفار اور مشرکین کسی صورت سے بھی جو ہے اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے تھے، جیسے بھی بن پڑتا جس کے ساتھ جو کر سکتے وہ تکلیف دیتے رہتے تھے وہ لوگ۔ اور پھر اس کے باوجود جو ہے اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا، تو یہ دیکھ کے پھر قریش لوگ جو ہے قریشی جو ہے سب مل کے ایک مشورہ کیے لوگ، اور کہ جو ہے اسلام اتنی روک ٹوک کے باوجود بھی جو ہے اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، عمر اور حمزہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، اور پھر نجاشی نے بھی مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، ہمارے سفیر جو ہے سفیر اس کو حبشہ کو بھیجے تھے وہ جو ہے پھر بغیر بے نیل و مرام واپس آئے، اور اسی لیے اب یہ تدبیر سب مل کے سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے، یعنی قید میں ڈالا جائے، حصار میں کوئی ایک جگہ پہ ان کو جو ہے بند کیا جائے۔ تو چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا، کئی قبائل، قریش کے ایک نہیں کئی قبائل سب مل کے کیا کیے، ایک معاہدہ مرتب کیے کہ کوئی بھی شخص خاندان بنی ہاشم سے، بنو عبد مناف سے جو ہے خرابت نہیں کرے گا، خرابت نہیں کرے گا، یعنی ان سے جو ہے کوئی رشتہ داری نہیں کریں گے، اور نہ ان کے ہاتھ سے جو ہے کوئی خرید و فروخت کریں گے، کوئی چیز ان کو نہ بیچیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، چاہے وہ چیز کھانے پینے کی ہو، کپڑا ہو یا سامان ہو، کچھ بھی ہو،
تو ان سے خرید و فروخت وہ بھی بند کر دی جائے گی اور رشتہ داریاں نہیں کریں گے جب تک کہ وہ لوگ جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہ سب مل کے یہ تدبیر سوچے اور اس کا ایک معاہدہ لکھے، اور یہ معاہدہ لکھ کے در کعبہ پر کعبۃ اللہ کے دروازے پہ اس کو یہ معاہدے کو لٹکا دیا گیا۔ اور یہ عہد نامہ منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس بدبخت کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا۔ تو یہ بیکاٹ کی ابتدا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 7ویں سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 7ویں سال محرم الحرام میں ہوئی، اور 10ویں سال اس بیکاٹ کا خاتمہ۔ 3 سال تک یہ بیکاٹ رہا۔ ہم دیکھیں گے شروع میں جیسے جو ہے نبوت ملی 3 سال تک جو ہے بالکل چھپے چھپے انداز میں ایک دوسرے کو جو ہے ایمان کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، یہ سلسلہ چلا۔ جب تھوڑا ظاہر ہونا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ وہ ظلم و ستم سہتے 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 پھر اتنے سال گزر گئے، اس کے بعد 7واں سال آیا تو پھر مزید یہ ظلم کیا کہ سب کے ساتھ جو ہے مخاطعہ کر دیا، بیکاٹ کر دیے خاندان قریشی لوگ، یہ جو ہے خاندان بنو ہاشم کا۔ تو اب یہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ وہ ایک وادی تھی وہاں شعب ابی طالب، تو وہ مکہ سے دور وہاں جا کے سب اپنے خاندان کے ساتھ لوگوں کو لے کے وہاں پر پناہ گزین ہو گئے، اور 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں زندگی بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز نہ رہی، جو بھی ساتھ لے گئے تھے سب کچھ ختم ہو گیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 3 مہینے نہیں، بلکہ 3 سال تک۔ 3 سال ایک معمولی عرصہ نہیں ہوتا کہ کوئی کھانے کی چیز ان کو میسر نہیں تھی، بھوکے بھوکے رہتے تھے۔ تو بھوک برداشت جب نہیں آتی تو طلحہ کے پتے کماتے کہ طلحہ کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے، ایک درخت کا نام ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتے کھاتے تھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا تو میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی ملا کر کھایا۔ تو ابن سعد رضی اللہ عنہ نے پھر روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو آوازیں باہر جاتی تھی، بچوں کے رونے کی آوازیں باہر جاتی تھی، اور قریش یہ سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن کسی کو رحم نہیں آتا تھا، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ یہ کیسا صبر ہے، کیسی تکالیف ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، یہ ایمان پر کیسی استقامت ہے۔ بس ایک نے 2 نے سارے کے سارے خاندان والے بس اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ پھر دن گزرتے گئے تو بعض رحم دلوں کو اس میں سے ترس آیا، بعض لوگ جو شریف النفس ہوتے، شریف مزاج کے ہوتے، ان لوگوں کو کبھی نہ کبھی تھوڑا سا رحم آ جاتا۔ تو ایک دن ہے اس میں حکیم بن حزام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، تو وہ تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے، تو راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ تو اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا، وہ اگرچہ کافر تھا، اس کو رحم آ گیا یہ دیکھ کر، اور کہا کہ ایک شخص یا اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں تو اس کو روکتا ہے؟ بہرحال دن اور راتیں گزرتی گئی، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، 3 سال تک مسلسل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلی، اور آخر میں پھر قریش میں سے ایک رحم دل بزرگ ہشام بن عمر مخزومی، تو انہوں نے خود ان کی طرف سے یہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک شروع کی۔ اور یہ ہشام بن مخزومی کیا کرتے تھے، رات کے وقت اونٹ پر کھانے کا سامان، کپڑے، ملبوسات وغیرہ اٹھا کر لاتے اور وادی شعب ابی طالب کے دروازے پر اس اونٹ کو چھوڑ دیتے اور اندر کو ہکا دیتے تھے۔ تو وہ ایک رحم دل انسان تھے، اور پھر
انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ اس معاہدے کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو ہشام بن مخزوم خاندان بنی ہاشم کے جو ہے قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں وہ ممتاز شخصیت تھے۔ وہ چوری چھپے سے غلہ وغیرہ بھی بیچتے تھے، رحم دل بھی تھے۔ تو بہرحال وہ جو ہے ایک دن زبیر کے پاس، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، وہ ہشام جو ہے ان کے پاس گئے اور کہے کہ کیوں زبیر، تم کو کیا یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ننیال والوں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ تو پھر زبیر نے کہا کہ کیا کروں، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، کوئی ایک اور شخص بھی اگر میرا ساتھ دے تو پھر میں یہ ظالمانہ معاہدہ جو کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لگایا گیا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ تو ہشام نے کہا کہ میں خود موجود ہوں۔ پھر دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے، یہ تیسرا، یہ بھی کچھ بہتر شخص تھا۔ پھر بختری ابن ہشام، زما بن اسود، سب مل کے جو ہے سب نے ان کا ساتھ دیا اور دوسرے دن سب مل کر حرم گئے۔ پھر زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل مکہ، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام بس سے بسر کریں اور بنی ہاشم کو اب آب و دانہ بھی نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو زما نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لگایا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہیں تھے۔ تو ان لوگوں میں یہ بحث ہو رہی تھی اور حضرت ابو طالب بھی جو ہے وہاں پر حرم کو آ گئے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ صحیفے کو دیمک کھا گئی ہے اور معاہدے میں سوائے اللہ کے نام کے ساری چیزوں کو کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ تو یہ اطلاع لے کر حضرت ابو طالب جو ہے حرم آئے اور آ کے لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے، اگر یہ بات ان کی جھوٹی ہے تو ہم تمہارے اور محمد کے بیچ میں سے ہٹ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارا جو چیزہ ہے کر لینا، اور اگر یہ بات سچی ثابت ہوئی تو پھر تمہیں ظلم اور بیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا اور اس کو جو ہے معاہدے کو بالکل سے ختم کر دینا ہوگا۔ تو پھر جب لوگوں نے دیکھا، جب وہ اس کو جو ہے معاہدہ جو کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا نکالا گیا تو واقعی جو ہے دیمک پورا جو ہے معاہدے کو کھا چکی تھی، ختم ہو چکا تھا، صرف اس کے اوپر نام جو ہے بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا۔ تو اب جو ہے پھر ان لوگوں کو جو ہے اپنے معاہدے کا جو ہے خود بخود خاتمہ ہو گیا تھا، تو پھر اپنے معاہدے کو ختم ہی کرنا پڑا۔ اس کے بعد شعب ابی طالب کی مصیبتوں اور تکلیف دہ حالات سے ابو طالب جو ہے بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، تو ان کا مرض بڑھتا گیا اور پھر بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ یعنی رجب 6 ماہ بعد وہاں سے آنے، شعب ابی طالب کے سے آنے کے جو ہے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 3 دن قبل جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ تو اب صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ تو پھر یہ دونوں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ دونوں برابر ابو طالب سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ گیا، اور پھر ان کی باتوں سے مانوس ہو کر آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تو وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر، اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں گا آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی محبت میں کہنے لگے کہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، بہت چاہتے تھے، بہت مدد کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو ہے آپ چاہ رہے تھے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، لیکن آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار یعنی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہاں، تو یہاں آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جب انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، سب کچھ ابو طالب نے اپنا قربان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور جو ہے ہر ایک کے ظلم و ستم کا جو ہے شکار خود بھی ہوتے رہے، اور پھر بھی جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کی فکر میں رہے، ہاں سب کچھ کیا لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ لیکن ایمان قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریبی اپنے سگے بھتیجے ہونے کے باوجود بھی ان کو بچا نہیں سکے۔ یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان اگر نہیں تو پھر کسی کی بھی کسی کو شفاعت نہیں مل سکتی۔ شفاعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بنا کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، تو یہ ہدایت دینا بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہاتھوں میں جو ہے، اللہ کے ہاتھ میں جو ہے لوگوں کے دل ہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا کسی کو گمراہ کرے۔ نبی اور رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ انبیاء اور رسول کا کام ہے کہ صرف ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا، بس یہ کام ہے۔ اور جو ہے کوئی کسی کی جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے سوائے تبلیغ کے اور سوائے دعا کے۔ بس دعا کا جو ہے دامن اپنانا چاہیے اور اپنا فریضہ اپنے کو ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ہدایت قبول کرے یا نہ کرے، ان تک جو ہے اچھی باتوں کو پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ابو طالب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر انہوں نے حمایت کی، حفاظت کی، بلکہ در حقیقت مکے کے جو ہے بڑے بڑے ظالموں سے جو ہے بچانے کے لیے ایک قلعہ تھے، وہ محفوظ رکھنے کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن پھر وہ بذات خود اپنے جو ہے بزرگ آبا اجداد کی ان کی ملت پہ قائم رہے، تو اسی لیے مکمل کامیابی نہیں پا سکے۔ مکمل کامیابی پانے کے لیے کلمہ اور ایمان یہ دونوں بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے، ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک اوپری جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک اوپری جگہ میں رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ نعوذ باللہ، اللہ سب کو بچائے۔ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان کو فائدہ پہنچائے، لیکن فائدہ بھی کس حد تک پہنچا سکے گی کہ صرف جہنم کے اوپری حصے میں جو ہے ان کو رکھا جائے گا، جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، اور جو ہے ان کو مطلب عذاب ایسا ہوگا کہ جو ان کے ٹخنوں تک پہنچ سکے گا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن جہنم اور جہنم کا عذاب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ بالکل آخری درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم انسان کو جو ہے انگار کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے انسان کے جو ہے دماغ میں اندر سر میں بھیجا پکنے لگے گا، جیسے ہانڈی میں جو ہے کوئی سالن وغیرہ پکتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ جہنم کی گرمی کا جو ہے عالم ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ چھوٹے سے چھوٹا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیشہ ہم کو اپنے فکر کی، اپنے آنے والے نسلوں
کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ بس اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیے۔ بہرحال اب اس کے بعد جناب جو ہے ابو طالب کی وفات کے پھر 2 ماہ بعد یا پھر روایتوں کے اختلاف کے ساتھ 3 دن کے بعد تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحلت فرما گئی۔ تو ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، اور اس وقت وہ ان کی جو ہے عمر مبارک 65 سال کی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی گراں قدر نعمت تھی، اور وہ 1/4 صدی یعنی 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی، اور اس دوران رنج و خلق کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تڑپ اٹھتی تھی، اور مشکل اور سنگین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی تھی، اور تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی، اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی تھی، اور اپنی جان اپنے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور غم گساری کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت کچھ الارم آ رہی ہے یہاں پر، اس کی آواز تھی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ تو صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہیں، تو ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی ہوگی اور نہ تھکان ہوگی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور فرمایا کہ میرا بھی سلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہنچانا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا شان تھی، کیا اعزاز تھا۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے غور طلب بات ہے کہ آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا، جبریل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا، تو یہ مرتبہ اور مقام کس وجہ سے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ تو نسبت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے خدمت کیا کرتی تھی، آپ کی جو ہے دل جوئی کیا کرتی تھی، آپ کو ہمت دیا کرتی تھی، ہر حالت میں، چاہے حالات زندگی کے اچھے ہوں یا برے، چاہے پریشان کن حالات ہوں، لیکن کبھی بھی آپ کو پریشان ہونے نہیں دیتی تھی۔ تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے، یہ ایک نمونہ ہے کہ ایسی خاتون کے لیے جنت کی سردار ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا سلام آیا۔ تو ہم بھی جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اچھے دنوں کے، اچھے وقت کے جو ہے ہم ساتھی رہیں گے، جہاں سے کوئی قسم کی پریشانی یا کچھ مشکل حالات جیسے ہی آتے ہیں تو پھر بگڑ جاتے ہیں، اور جو ہے شوہروں کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایتیں یہ وہ۔ تو یہ اپنے آپ کو جیسے جیسے ہم سیرت پڑھتے جائیں، جیسے جیسے دیکھتے جائیں، تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اپنے کو تلاش کریں کہ کیا میرے اندر یہ خوبی ہے یا نہیں، اس کے برعکس میرا عمل ہے، فوراً جو ہے ہم اصلاح کرتے جائیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ سال میں دونوں کی جب وفات ہوئی تو یہ اور غم انگیز حادثے تھوڑے دنوں کے اندر پیش آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے غم و الم کے احساسات بہت زیادہ معجزن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی بہت زیادہ مصیبتوں کا جو ہے طوفان شروع ہو گیا، کیونکہ اب ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور کفالت میں تھے۔ مکے میں ایک طریقہ تھا کہ کوئی سردار کسی کو اگر اپنے حفظ و امان میں لے لے تو کوئی جو ہے ان کے اوپر پھر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو اب ابو
طالب کا چونکہ جو ہے ابو طالب دنیا سے گزر چکے، تو اب وہ کفالت اور حفاظت نہیں تھی، تو لوگوں کو جو ہے پھر اور زیادہ ان کی جسارت بڑھ گئی، اور پھر کھل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے لگے اور تکلیف پہنچانے لگے۔ ایک دفعہ ایک شریر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کیچڑ پھینک دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر میں داخل ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اٹھی، وہ سر دھلاتی جاتی تھی اور روتے جاتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاری بیٹی تم روتی کیوں ہو؟ تمہارے ابو کی حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ بہرحال اس طریقے کے واقعات حالات ہونے لگے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے مایوس ہو کر پھر طائف کی راہ لیے کہ وہاں پر جا کے لوگوں کو جو ہے دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں گے، شاید ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں اور پھر مجھے پناہ دے دیں اور پھر میری قوم کے خلاف میری مدد کریں۔ یہ امید سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں زید بن حارثہ تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبیلے تھے سب کو واز سناتے اور توحید کی منادی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پا طائف کو پہنچے۔ طائف میں اس وقت بنو ثقیف آباد تھے، اور یہ طائف سرسبز ملک اور سرد پہاڑ رہنے کی وجہ سے ان کے غرور کی کوئی حد نہیں تھی۔ عبدی یالین، مسعود، حبیب، یہ تینوں بھائی جو ہیں وہاں کے سردار تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے ملے اور پھر انہیں کو اسلام کی دعوت فرمائی۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ میں کعبے کے سامنے داڑھی منڈا دوں گا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہو۔ نعوذ باللہ۔ پھر دوسرا بولا کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی اور بھی رسول نہ ملا، کوئی اور بھی نہ ملا جس کو رسول بنائے؟ پھر اور ایسا آدمی کہ جس کو چڑھنے کے لیے سواری بھی میسر نہیں ہے۔ اور اللہ کو اگر رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔ پھر تیسرا شخص یہ کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنے کا، کیونکہ اگر جو ہے تم خدا کے رسول ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں تمہارے کلام کو رد کروں۔ ہاں، وہ تیسرا شخص تھوڑا سمجھدار تھا، ان میں سے مغرور تو تھا لیکن سمجھدار تھا، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے اگر تم واقعی میں خدا کے رسول ہیں سچے تو پھر یہ بات خطرناک ہے کہ میں تمہارے کلام کو رد کر دوں، اور اگر تم خدا پر جھوٹ بولتے ہو نعوذ باللہ تو پھر مجھے شایع نشان نہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم میں سے صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات اپنی حد تک ہی رکھو، اور کم از کم اتنا کرو کہ مکے والوں پر ان باتوں کو ظاہر نہ کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کیا، جاتے گلیوں میں جاتے، لوگوں کے پاس جاتے اور جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے، ایک محلے محلے میں جاتے اور تبلیغ کرتے اس طریقے سے۔ لیکن وہاں کے سردار نے کیا کیا کہ اپنے غلاموں اور شہروں کے لڑکوں کو جو ہے وہ شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا کہ وہ جو ہے تبلیغ کے وقت بعض کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر بتر ہو جاتے تھے۔ انہوں نے لڑکوں کو سکھا دیا تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات کہیں، اسلام کی دعوت دے تو تم ان پر پتھر پھینکنا۔ تو وہ اوباش قسم کے لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ خون میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے تھے، اور خون بہہ بہہ کر جوتیاں مبارک میں جم جاتا تھا، اور وضو کے لیے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ بدماش اور اوباشا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دی، تالیاں بجائی، چیخیں لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جانے پہ مجبور ہو گئے۔ وہ لڑکوں نے پیچھا کیا اور ایک باغ میں چلے گئے۔ یہ جگہ عتبہ اور شیبہ یعنی فرزندان ربیہ کی تھی۔ یہ وہاں کے ربیہ کے فرزندان دونوں بیٹے تھے، عتبہ شیبہ۔ تو پھر انہوں نے دور سے اس حالت کو دیکھا اور پھر نبی پر ترس کھا کر اپنے غلام عداس کو کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور رکھ کر اس شخص کو دے آؤ۔ تو غلام نے انگور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا
اور زبان سے فرمایا کہ بسم اللہ، اور پھر انگور کھانا شروع کیے۔ تو عداس نے حیرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر کہا یہ کیسا کلام، یہ ایسا کلام ہے کہ یہاں کے باشندے تو نہیں کہا کرتے، یہ کیسا کلام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو پھر عداس نے جواب دیا کہ میں عیسائی اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے باشندے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن متا کون تھا اور کیسا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ نبی بھی تھا اور میں بھی، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ہاتھ اور قدم چوم لیے۔ تو عتبہ اور شیبہ جو اس کے مالک تھے وہ دور سے جو ہے بیٹھ کے غلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ آپس میں بولنے لگے کہ لو اب غلام بھی ہاتھ سے چلے گیا۔ اور جب وہ عداس اپنے آقا کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا کہ کمبخت تجھے کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں سر چومنے لگ گیا؟ تو عداس نے کہا حضور عالی، آج اس شخص سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے عداس کو ڈانٹ دیا کہ خبردار کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ پھر اسی مقام پر ایک دفعہ حضور دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا اور آبادی سے باہر لے گئے۔ پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اتنی تکلیفیں اور ایذاؤں کو برداشت کیا کہ اس کے باوجود پھر کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہ ہوا، تو جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا رنج تھا اور صدمہ تھا۔ تو ایسے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ایسے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خدا کی عظمت اور محبت سے بھرپور تھا، اور حضور نے جو دعا مانگی تو اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل به غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نے الہی اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ درماندہ عاجزوں کا مالک تو ہی ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے سپرد کیا جاتا ہے؟ کیا بیگانہ ترشروں کے یا اس دشمن کے جو کام پر خبر رکھتا ہے؟ لیکن جب مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی بھی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دین و دنیا کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی وارد ہو، مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی اور بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ پہاڑوں کا فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آیا، سلام کیا، کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ دونوں وادیوں کو ملا دیں اور یہاں کے سب لوگوں کو تباہ و برباد کر ڈالیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان رون ڈالیں۔ تو اس وقت بھی رسول کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، جس کی حالت اتنی بری ہے کہ لہو لہان ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ اپنے فرشتے کو کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر یہ لوگ، آپ نے جواب دیا کہ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ مجھے امید ہے کہ آئندہ نسلیں ضرور ان کی خدا پر ایمان لانے والی ہوں گی۔
برسے ہیں طائف کا منظر ہے نقش دل پر، طائف کا منظر ہے نقش دل پر، برسے ہیں پتھر جسم نبی پر، پھر بھی ہے سرور مائل دعا پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جب واپس آئے، نکل گئے مکے کی راہ میں، تو واپس آتے ہوئے مقام نخلا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک جنوں کی جماعت کا گزر ہوا۔ وہ جن جو ہے وہاں پر رک گئے اور پھر بغور قرآن کو جو ہے سماعت کرنے لگے، پھر ایک دوسرے کو بلانے لگے، پھر جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کو ایسی خوشی، عظمت و مقام عطا فرمایا کہ ایسا مقام کسی کو نہیں ملا۔ سجدے ہیں زمین پر تو، سجدے ہیں زمین پر تو، قدم عرش بری پر، کونین میں اس شان کا بندہ نہیں کوئی، کونین میں اس شان کا بندہ نہیں کوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رفعتیں، بلندیاں نصیب فرمائی کہ ساتوں آسمان اور عرش بھی زیر قدم آ گئے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ معراج کا واقعہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں سال پیش آیا، یا اس کی بھی تاریخ میں اختلاف ہے۔ نبوت کا جو ہے 7واں سال تھا۔ یہ ایک اسلام کی تاریخ میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کا مختصراً ہم واقعہ دیکھتے ہیں، تفصیلات تو سب کو معلوم ہے، یہاں پر جو ہے زیادہ تفصیل نہیں، تھوڑا سا مختصراً ہم دیکھیں گے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی وہیں قدم پڑتا تھا۔ تو اس تیز رفتاری کے ساتھ پہلے آپ کو ملک شام میں بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو پتھر سے باندھا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنی چیز کی پہلے حفاظت کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ براق تو وہاں سے آیا تھا، وہ تو آپ کو چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے مثال اور رہبری ہے اس میں کہ اپنے چیزوں کی حفاظت کریں، پھر اللہ پر توکل کریں۔ اور پھر یہاں پر وہاں بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرما دیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی اور نماز کے لیے، بیٹے باہر جائیے، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی اور نماز کے لیے تمام انبیاء رسول کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئی، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء، مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ، دوسرے میں پانی، تیسرے میں شراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ لے کر نوش فرمایا، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کی راہ لی اور آپ اور آپ کی امت دونوں نے ہدایت پائی، اگر شراب لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ تو بہرحال یہاں تک یہ دنیا کے عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پہ تھی۔ اس کے بعد پھر بترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ استغفر اللہ، بیٹے ادھر سے چلے جائیے۔
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے، راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، وہاں دست قدرت کے ایسے ایسے عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا، اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ پھر دوزخ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت اور شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی چیزوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہگاروں اور ان پر ہونے والے عذاب کو بھی دیکھا، جس کی خاصی تفسیر جو ہے کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، اور جبریل امین یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب ذوالجلال تک رسائی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب و معبود رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جو کچھ کے وحی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اسی وقت نماز فرض کی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، تو وہاں سے پھر براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ تو راستے میں مختلف مقامات پر قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزر ہوا، جن میں سے بعض کو آپ نے سلام کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچانی، اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ تو صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی، تو پھر ان کا عجیب عالم تھا، کوئی تالیاں بجاتا تھا، کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے، اور دریافت کیے کہ اچھا بتائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور اس کی حیت کیسی ہے، اور پھر پہاڑ سے کتنے دور کے فاصلے پہ واقع ہے، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتایا۔ پھر وہ چیزیں بھی دریافت کرتے رہے کہ مطلب جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں، اس کے محراب کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں جس کو کوئی انسان ایک بار میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات سے سخت اضطراب میں آ گئے، لیکن پھر معجزے کے طور پہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو پورے آپ کے نظروں کے سامنے کر دیا، تو آپ پھر دیکھتے جاتے تھے اور لوگوں کو جو ہے اس کے جواب دیتے جاتے تھے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اشہد انک لرسول اللہ، اور قریش بھی سب کے سب اب اس وقت تو جو ہے چپ ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ حالات اور صفات تو بالکل درست بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک پہنچ بھی گئے اور پھر واپس بھی لوٹ گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جو ہے حضرت ابوبکر کا نام صدیق رکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر قریش بھی بغرض امتحان اور پھر آگے سوالات کرنے لگے کہ بتاؤ اچھا ہمارا قافلہ جو ملک شام گیا تھا وہ کہاں ہے، کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک تاجر تجارتی قافلے کو جو ہے میں مقام روحا پر میں جو ہے دیکھا، اس کو وہاں سے میرا گزر ہوا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں تھے، تو وہاں کی چند باتیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی فرمایا کہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک وہ قافلہ پہنچے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ تو چنانچہ جو ہے ٹھیک اسی طرح سے ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پھر ان قافلے کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ تو جب یہ قریش کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، اور پھر ایسے ایک عقل کو حیران کرنے والے سفر پر پھر ان کے قوم کے لوگوں نے بھی شہادت دینی شروع کی، تو اب جو ہے پھر وہ ان معاندین کے لیے بھی اس کے سوا انکار کا کوئی بھی راستہ باقی نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کو جو ہے سحر، اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔
नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस वक्त भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर ये कहने लगे कि ये तो जो है ये जादू से की हुई चीज़ें हैं, ये सब का सब जादू है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बस ये कुफ़ार और मुशरिकीन का ये मामला रहता था कि चाहे कितने भी उनके सामने जो है प्रूफ्स पेश किए जाएं, फिर वो अपनी हठ धर्मी पे अड़े रहते थे और फिर अजियतें देने से बाज ना आते थे। हम यहाँ पर जो है वक्त हो चुका है, यहाँ पर रोक देंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे फिर सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इस कहने सुनने में जो कुछ अगर गलती हो गई, कमी रह गई, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, अपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से हमारे दिलों को मामूर फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।